تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیوں بنایا؟ بولو بھائی، عبادت کے لیے. عبادت میں غلامی میری مانو. اللہ جب کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے. اب سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنا حرام. کیوں؟ سجدہ تو اچھی چیز ہے، بس اللہ نے منع کر دیا. نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا. زوال کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہو نماز پڑھنا حرام. ابھی عبادت کر رہا ہے، خوش کتنا رو رہا ہے اللہ کے. اللہ کہے گا یہ تیری عبادت نا اپنی مرضی سے ہے، یہ میرے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، تو جو اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کریں گے، جس سے منع کر دیا یہ امتحان ہے. اب اس امتحان میں کوئی 100 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 99 نمبر سے پاس ہوگا. اس میں جو پاسنگ مارک ہیں وہ کتنے ہیں؟ بولو. 1 نمبر. 1 نمبر والا پاس نہیں ہے، بتائیں. سوال ہے آپ لوگوں سے. 100% والا تو وہ تو چیمپئن ہو گیا نا. میں پاسنگ مارکس کی بات کر رہا ہوں. 51 کس نے جواب دیا؟ ہاں صحیح. 51 کم سے کم اس میں 51 نمبر لینے ہیں تاکہ نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے پر حاوی آ جائے. جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، کیونکہ اگر اللہ کہتے کہ 100 نمبر چاہیے، کم از کم میں تو اگلے ہفتے بیان کے لیے نہیں آتا، کیونکہ میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ چل رہی ہو. کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے انسان سے. تو پرفیکٹ تو صرف پیغمبر ہی ہوتے ہیں، تو ہم تو پھر ہوتے. اور اگر اللہ کہتا ہے 1 نمبر سے پاس ہو جاؤ گے، 1 نمبر تو کچھ نہ اتنے برے بھی نہیں ہے کہ کوئی نیکی نہ کریں. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی نہ ٹوپی تو پہنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ بھی تو نیکی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہ ایک صاحب ایک کا انتقال ہوا، ایک بڑے صاحب تھے، وہ سیاسی رہنما تھے. تو ہم مدرسے کے طلبہ تھے، لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہہ رہے یار میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ اتنا اچھا تھا، ایک دن غریب کو کھانا کھلا رہا تھا. تو ہمارا ایک طالب علم تھا بڑا شرارتی، اس کو ان کی کوئی کوالٹی یاد آ ہی نہیں رہی تھی. کہہ رہے یار میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. بھی تو تھوڑا سا مشابہت ہو گئی نا نمازیوں سے. کہہ رہے میں نے بھی ایک نیکی دیکھی. ہم نے کان کھڑے، میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہو گئی نا، ٹوپی پہننا. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو ہم سارے کہاں جاتے بغیر حساب کتاب کے؟ جنت. پھر ہم جو مرضی بدماشیاں کرتے ہیں، کہتے ایک نیکی تو ہے نا، ایک نیکی تو. سب سے بڑی بات ایمان کی نیکی تو بہرحال ہے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ نے نہ تو ایسا نظام رکھا کہ مایوس ہو جاؤ کہ بھی 100 نمبر ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے، ورنہ تو مایوس ہو جاؤ. اور نہ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا کہ بالکل امیدیں قائم ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائے. امتحان میں 1 نمبر تو جو بالکل خالی پیپر چھوڑ کے آتا ہے نا، اس کو صفائی کا 1 نمبر مل جاتا ہے. 1 نمبر تو اس کو مل جاتا ہے. بہت اچھا دیکھنے میں پیپر، اس نے گورنمنٹ کے کاغذات کو ضائع نہیں کیا. 1 نمبر میں تو کم از کم دے ہی دیتا ہوں، جو خالی پیپر دے کر آئے نا 1 نمبر تو دے دیتا ہوں صفائی کے. تو پھر تو امتحان نہ رہتا، وہ امتحان کے نام پہ ایک مذاق بن جاتا. تو اللہ نے کیا سسٹم رکھا؟ بولو بھائی 51%. 51% لوگ تو کامیاب. اب اس میں ایک اور اشکال ہوتا ہے، وہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم 3 نمازیں پڑھ لیں، 2 قضا کر لیں. کیا خیال ہے؟ تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے. بھائی 3 پڑھی ہیں، 2 قضا کی ہیں. روزے میں 16 روزے رکھ لیے اور 14 چھوڑ دیے. کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں ظلم بھی کیا، احسان بھی کیا، احسان زیادہ کیا، اور خام خواہ میں گزرتے ہوئے بندے کو چپیٹ لگا دیا. بولا ابھی میں اس کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں، 1-2 تھپڑ اگر لگا دیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کو میں نے کھانا بھی تو کھلایا تھا نا اس دن. تو تھپڑ بمقابلہ کھانا، تو کھانے کی دیگ زیادہ بھاری تھی. تو پھر تو ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 100% شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک اشکال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. اب آپ 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 1 چھوڑ دیے، تو ہو سکتا ہے جو 1 نماز چھوڑے اس کا گناہ وزن میں بہت زیادہ ہو. وہ اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہو. دیکھو بعض چیز کوانٹٹی میں تھوڑی ہوتی ہے مگر وزنی بہت ہوتی ہے، اور بعض چیزیں کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر وزن کے لحاظ سے ہلکی ہوتی ہیں.
اب ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ ہماری کون سا گناہ قیامت کے دن وزنی بہت ہو جائے، لہذا اس خوف میں ہم ہر گناہ سے بچیں گے. اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی اتنی وزنی ہو کہ بیڑا پار کر دے، لہذا ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں آ رہی بات؟ اور جو اس طرز پہ چلے گا اس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے بارے میں امید ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.